السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں، جو آپریشنز ہیں، ان کے حوالے سے ایک اہم پریس بریفنگ بھی دی گئی اور اس میں جو حقائق تھے وہ بھی سامنے رکھے گئے۔ خاص طور پر انہوں نے جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے بریفنگ بھی دی اور جو حقائق تھے وہ سامنے رکھے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردوں سے جنگ جو ہے وہ جیت رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ جان بوجھ کر بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور پھر جو سوشل میڈیا پر یا جو مختلف ویب سائٹس ہیں، خاص طور پر جو بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ ان کا لنکس جو اگر ان کے لنکس کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھارت سے کس طرح آپریٹ ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی۔ پھر ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ کل محسن نقوی صاحب نے جو انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کی اور سسٹم کی ناکامی کے حوالے سے بات کی، اس پر بھی مختلف جو آراء ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور انتظامی یونٹس کے حوالے سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا تھا اور ایم کیو ایم کا بھی ایک موقف ہے، لیکن اب جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا۔ اب اس جو انتظامی یونٹس ہیں، جس کو صوبوں کا نام دیا جائے یا انتظامی یونٹس کہا جائے، اس طرف جانا ہوگا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کے انتخابات کو لے کر نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اہم بیانات ہیں، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اگر انتخابات چوری ہوئے تو پھر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ ہم بات کریں گے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ سر، آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت جب بنی تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب معیشت بھی سنبھل رہی ہے، ملک ترقی بھی کر رہا ہے، بہت سی پالیسیز، اڑان پاکستان یا مختلف جو دعوے تھے وہ بھی کیے گئے، لیکن اب اچانک کل بھی نقوی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ یہ سسٹم تو چل ہی نہیں رہا۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، نقوی صاحب ایک ریسپانسبل آدمی ہیں۔ اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ سسٹم چل نہیں رہا یا کوئی نیا سسٹم لانا ہے یا کوئی نیا طریقہ کار لانا ہے جس سے کہ پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے اور سسٹم کی بہتری ہو سکتی ہے، تو وائی ناٹ، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ مگر جسٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ یہ کہنا کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے اور وداؤٹ اینی سولوشن ٹو اٹ، تو وہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی سب لوگوں کو ڈائجسٹ کرنا یا سمجھنا کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دس مین۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، ہم دیکھیں گے نہیں کہ کیا پروپوز سسٹم کیا جا رہا ہے، کیا طریقہ کار پروپوز کیا جا رہا ہے، تو تبھی کوئی بات اس پہ ڈیٹیل میں ہو سکے گی۔ سلیم صاحب، آپ خود سینئر پولیٹیشین ہیں، اس وقت بھی معیشت کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سینیٹ کی فائنینس کمیٹی جو ہے وہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل سکتا؟ دیکھیں، سسٹم میں تو ہمیشہ سے خرابیاں ہیں نا۔ سسٹم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو رولز آف بزنس ہیں اس ملک کے، ٹھیک ہے، وہی اس سسٹم کو کوئی چیز ہونے نہیں دیتے، اور جب تک یہ رولز آف بزنس چینج نہیں ہوں گے اس ملک کے، تب تک کوئی چیز نہ امپلیمنٹ ہوتی ہے پراپرلی، نہ کوئی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے پراپرلی، اور اسی طرح چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں، گورنمنٹ چلی جاتی ہیں، چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی اور ڈیسیشن میکنگ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ کوئی دے آر بیسک تھنگز وچ از رانگ، وچ نیڈ ٹو بی چینجڈ۔ اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، میں تو 3 گورنمنٹس کو دیکھ چکا ہوں، بلکہ 4 گورنمنٹ، چوتھی گورنمنٹ ہے یہ، تو یہ کوئی سسٹم چینج نہیں ہوتا، وہی سسٹم میں ہم پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سسٹم میں پرفارمنس نہیں ہو رہی، پچھلے 10-15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں نہیں ہو رہی۔ لیکن سر، آپ نے جیسے حکومتوں کا حوالہ دیا ہے، اسی طرح نون لیگ کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن نقوی صاحب نے کہا کہ اس طرح 18 گھنٹے کام کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکی جو دعوے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی اگر میں 16 گھنٹے یا 14 گھنٹے کام کروں تو اس سے ملک نہیں چلے گا نا، اس سے پروگریس نہیں نظر آئے گی، ٹھیک ہے، چیزیں ہوتی بھی آپ کو نہیں نظر آئیں گی۔ ہاں، کچھ سلیکٹڈ چیزیں ضرور نظر آئیں گی جو ان کے ایمبٹ میں ہیں، جن کو وہ دیکھ رہے ہیں، جن کو وہ کر رہے ہیں، بٹ یہ تو سب کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اینڈ
وتھ کمپٹنس کام کرنے کی ضرورت ہے. صرف کام کرنے کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیپبلٹی ہونی چاہیے, کمپٹنس ہونی چاہیے, تبھی یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا آؤٹ کم آئے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو سیریسلی کرنی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ایڈریس کرنے والی ہے وہ رولز آف بزنس ہے اس ملک کے, جو کسی کوئی چیز ہونے نہیں دیتے. تو وہ جب تک وہ چینج نہیں ہوں گے کچھ بھی چینج نہیں ہوگا. اب آپ کے علم میں ہے کہ ایس آئی ایف سی کے حوالے سے بات کی گئی, پھر فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی, لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں آئی. تو آپ سمجھتے ہیں یہاں ملک سے جو کمپنیاں باہر جا رہی ہیں, یہ جو کچھ تاثرات ہیں یا خرابیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی, تو آپ اس کا پھر ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ سر اگین میں کہوں گا سسٹم ہے. اچھا, آپ کے رولز آف بزنس ہیں, آپ کے غلط لوگ ہیں, آپ کی غلط اپوائنٹمنٹس ہیں, سسٹم از ناٹ ورکنگ. اور یہ ہمیں کمیٹیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ خود آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیں ڈائریکشن دیں, کمیٹیز کو کہتی ہے کہ ہمیں ڈائریکشن دیں, منسٹرز کہتے ہیں ہمیں ڈائریکشن دیں. اس کا کیا مطلب ہے ڈائریکشن دیں؟ ڈائریکشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کوئی ڈیسیشن ہی نہیں لے سکتے, آپ کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں, آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, تو یہ کیسے چلے گا سسٹم؟ تو پھر آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ نیا سسٹم, موجودہ سسٹم کی آپ تبدیلی سمجھتے ہیں کہ اس کا حل ہے؟ سر موجودہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ موجودہ سسٹم کی تبدیلی ہے. موجودہ سسٹم کو صحیح کرنا ہے with the right people, with the right rules of business, with the right situation in which you can deliver. ٹھیک ہے, کوئی بھی آئے گا, آپ کسی چیمپئن کو بھی لے آئیں, اس سسٹم میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. اچھا, اور نہ ڈیلیوری ہوگی. اور یہ تو آج کس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ تو میں 3 گورنمنٹ سکسیسو گورنمنٹ سے دیکھ رہا ہوں. اسٹیل مل مجھے یاد ہے 2013 میں ہمارا جوائنٹ وینچر ہو رہا تھا, رشین کمپنی آ رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا, وہ آج تک سسٹم نے ہونے نہیں دیا. اور آج تک آپ دیکھیں اسٹیل مل کا کیا حال ہے. 13 سال گزر گئے, 2013 سے بھی ہم 2026 میں بیٹھے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں جو کہ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی, اور یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو ریئلائز نہیں کرتا. اچھا, تو سلیم صاحب یہ پھر جیسے نقوی صاحب نے بھی کہا نئے صوبوں کے حوالے سے, اور پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے کہ کراچی کو اور گوادر کو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صوبوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ضرورت ہے, خواجہ آصف صاحب کی مرضی ہو سکتی ہے, میری مرضی ہو سکتی ہے, کسی اور کی مرضی ہو سکتی ہے. دیٹ از ناٹ دی ایشو. دی ایشو از کہ آپ ان چیزوں پہ کنسنسس ریچ کریں. اچھا, آپ بیٹھیں لوگوں کے ساتھ, ان کو بتائیں جی یہ مسائل ہیں, ان کو ہم ایسے حل کریں گے. یہ کہنا جی یہ فیڈریشن میں ڈال دیں, یہ پروونس میں ڈال دیں, یہ فلانا کر دیں, یہ سب ہوائی باتیں ہیں میری نظر میں. پریکٹیکلی کوئی چیز ٹیبل پہ نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے یہ ہوگی کیسے, اور اس کا آؤٹ کم کیوں بہتر ہوگا. اب پریزنٹ جو آؤٹ کم ہے فیڈریشن میں ڈال کے کیا فائدے ہوں گے, کیا نقصان ہوں گے, there is no discussion, there is no paper, there is no SWOT analysis of these options. تو یہ جب تک چیزیں نہیں ہوں گی بس اپنا اوپینین دے دینا میڈیا میں, اس کا کیا فائدہ. علیم صاحب, لیکن ساتھ ہی ابھی ایک حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ڈیلی بیسس پر کیا جائے گا, آپ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں؟ میں نے اس پہ خود پیٹرولیم منسٹر کو میں نے خود فیس ٹو فیس اس پہ تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی اگر آپ نے یہ فارمولا نکالنا تھا تو آپ ڈی ریگولیٹ کرتے نا. دیکھیں آپ سے 15 دن کی پرائسنگ تو کنٹرول ہو نہیں رہی, آپ چلے گئے ڈیلی پرائسنگ کے اوپر. ڈیلی پرائسنگ کہاں سے کنٹرول ہوگی آپ سے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. آپ چھڑائیں اپنی جان اس سے, put this in the market. آپ نے باقی پروڈکٹس, آئل, لوبریکینٹس, ہائی آکٹین, دوسرے جتنی ان ریگولیٹڈ آئٹمز ہیں وہ ہیں ان ریگولیٹڈ نا. کبھی آپ سنتے ہیں ان کی پرائسنگ پہ کچھ ایشو, کبھی آپ سنتے ہیں شیل بیچ رہا ہے, ارامکو بیچ رہا ہے, آپ کا اٹک بیچ رہا ہے, پی ایس او بیچ رہا ہے. جس کو جہاں سے جو چیز لینی ہے, کہیں سستی ہے کہیں مہنگی ہے, اس کی مرضی ہے. آپ ڈی ریگولیٹ کریں اور جو پرائس مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کریں. آپ کا کیا لینا دینا ہے پرائسنگ سے؟
اچھا سلیم صاحب، آپ سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے انتخابات کو لے کر بڑے سخت بیانات بھی آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت فارم 47 کے تحت بنی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق سے یہ جو وفاقی اتحاد ہے اس میں کوئی دراڑ آپ کو نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر زرداری صاحب کی سطح تک؟ آپ کوئی ایسا تاثر دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ سارا الیکشن کا پروسیس ہے. آپ نے جی بی میں بھی یہ باتیں سنی ہوں گی. جی بی الیکشن میں بھی یہی باتیں ہوئی تھیں. اور ہر پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کریڈٹ لینا چاہتی ہے اپنی چیزوں کے لیے اور دوسروں کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتی ہے. تو دس از پارٹ آف الیکٹورل پروسیس. اور اگر اس دفعہ اے جے کے میں یہ مسائل ہو رہے ہیں کہ ایک پارٹی میجر پارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو اس کا حل ہے ری کاؤنٹ کرائیں، ری پولنگ کرائیں، سیٹسفائی کریں. گورنمنٹ کا کام ہے سیٹسفائی کریں اور اس میٹر کو ریزالو کریں، بجائے کہ یہ تنقید کا حصہ بنا رہے اور ٹی وی پہ تنقید ہو رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے. تو ضرورت نہیں ہے میری نظر میں اس کو. گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ ڈو دس. ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے پریزنٹ نہ کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. چلیں ٹھیک ہے سلیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بڑی انہوں نے اہم بات کی ہے جو نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے واضح طور پر ایک اپنا موقف سامنے رکھا ہے. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.